السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 30 اپریل 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہم معلومات ہوتی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ بہت سارے میرے بہن بھائی ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لے گا۔ اور بہت سارے میرے بھائی کہتے ہیں کہ ان کو میری ویڈیوز نہیں ملتی، تو پلیز چیک کریں کہ کیا آپ نے بیل بٹن پریس کیا ہے، کیونکہ بغیر بیل بٹن کے کوئی بھی میری ویڈیو شیئر میں جیسے ہی کروں گا نہیں مل پائے گی، لہٰذا لازمی طور پر بیل بٹن کو پریس کر لیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے محکمے نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس میں 36 ٹن یعنی کہ 35,000 کلو گرام کے قریب مسالہ جات جو کہ انتہائی غیر معیاری طریقے سے انہیں تیار کیا جا رہا تھا، انہیں پسائی کیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے۔ اس طرح کے مسالہ جات جعلی طریقے سے تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیے جانے تھے، جن کا معیار انتہائی ناقص تھا۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے 36 ٹن یعنی 35,000 کلو گرام کے قریب مسالہ جات کی بڑی مقدار جدہ سے برآمد کر لی ہے۔ وزارت تجارت اور وزارت صحت نے اس کارروائی پر بلدیہ کے ادارے کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ عوام کی صحت سے کھیلنے والے افراد کو کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ادارے نے اس پورے گودام کو سیل کر دیا ہے، اور جہاں پر بہت سارے غیر ملکی افراد ایک چکی انہوں نے بنائی تھی جہاں پر وہ مسالہ جات کو پیس کر سپلائی کرتے تھے، ان تمام افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس کارخانے کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کارروائی کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی دیکھتا ہے، اسے شبہ ہوتا ہے، تو فوری طور پر بلدیہ کے ادارے کی ہیلپ لائن پر رجوع کیا جائے۔ ایسے تمام افراد کو مکمل سپورٹ کیا جائے گا اور ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی جو کہ عوام کی صحت سے کھیلتے ہیں۔ دوستو، وزارت عمل نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایسے تمام ورکرز غیر ملکی کارکنان اگر ان کا کفیل انتقال کر جاتا ہے تو اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پچھلے دنوں وزارت عمل نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کفیل اس کنڈیشن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کا ٹرانسفر کسی دوسرے کفیل کو نہیں ہوا تھا تو وہ فوری طور پر وزارت عمل سے رجوع کریں۔ وزارت عمل ایسے تمام افراد کا کفالہ اگر وہ چاہیں گے تو دوسرے کفیل کو کر دے گا۔ اس سلسلے میں جو کفیل ہے اس کے بارے میں انکوائری ہوگی کہ کیا وہ لائیو ہے یعنی وہ زندہ ہے، یا اس کی باقاعدہ اس کی سرٹیفکیشن، کیونکہ اس کی فیملی لازمی طور پر سعودی حکومت کے ریکارڈ میں اس کو جمع کراتی ہے، اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد آٹومیٹک اس تمام نظام میں یہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تمام افراد جو کہ اس کنسرن جو کفیل ہے اس کی کفالت میں ہوتے ہیں، انہیں دوسرے کفالت میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا اگر وہ چاہیں تو اسی کفیل کے بھائی یا بیٹے کے نام وہ اپنا ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں سگریٹ کی جو آمد ہے اس میں اضافی ٹیکس لگنے کے رزلٹ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سگریٹ کی درآمدات یعنی کہ اسے جو امپورٹ کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، جسے 43% سے زیادہ کہا گیا ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب میں صحت کی اشیاء میں اضافی ٹیکس، جو معذر صحت اشیاء ہیں ان پر اضافی ٹیکس لگایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال سگریٹ کی درآمدات یعنی امپورٹ جو سگریٹ کی ہے اس میں کافی کمی کر دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ کسٹم کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 1.7 بلین ریال کی مالیت کے سگریٹ برآمد کیے جاتے ہیں، جس کے مقابلے میں اب اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ محکمہ کسٹم کا مزید کہنا ہے کہ منتخب اشیاء پر نافذ ہونے والے ٹیکس نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں۔ سعودی حکومت نے گزشتہ سال سگریٹ اور تمباکو سے بننے والی تمام اشیاء کے خلاف سافٹ اور انرجی ڈرنک پر بھی 100% تک ٹیکس لگا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سگریٹ کی قیمتیں دگنی ہو گئی تھیں۔
مزید واضح رہے کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے معزر صحت اشیاء کے علاوہ آسائش کے زمرے میں بھی آنے والی اشیاء میں اضافی ٹیکس لگایا ہے، لہذا اس سلسلے میں کافی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ ایک رہائشی بلڈنگ کی کار پارکنگ میں زبردست قسم کی آگ لگ گئی، جس پر دفاع مدنی کو فوری طور پر مطلع کیا گیا اور انہوں نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے میں اس آگ پر مکمل قابو پا لیا ہے۔ یہ بلڈنگ 5 منزلہ بلڈنگ ہے جس پر بہت سارے رہائشی افراد موجود تھے۔ ان تمام افراد کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جنہیں فوری طبی امداد دے کر ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں اسلامک افیئر کے جو منسٹر ہیں ان کا نام ہے عبداللطیف الشیخ۔ انہوں نے کہا ہے کہ مساجد میں لاؤڈ سپیکر کی آواز کو اتنا رکھا جائے کہ دوسری مساجد کی لاؤڈ سپیکر کی آواز سے اس کا انٹرفیس نہ ہو۔ اس طرح سے بہت سارے افراد جو کہ عبادت کے لیے آتے ہیں ان کو بھی یہ آواز بھلی لگے۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ آواز مؤذن اور جو بھی امام ہیں اسے وہ اس کو کنٹرول کریں، اور رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سلسلے میں نماز تراویح اور دیگر جو عبادات ہیں اس میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو کنٹرول کیا جائے۔ دوستو، الاسا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت نے ایک بڑی کارروائی کر کے ایک شہری اور ایک غیر ملکی فرد کو پکڑا ہے جو کہ جعلی اور غیر معیاری اشیاء کو فروخت کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو میک اپ کا سامان ہے خواتین سے متعلق، اس میں بہت زیادہ جو جعل سازی دیکھنے میں آئی ہے، اور کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے لہٰذا اس میں ایکسپائری اور غیر معیاری اشیاء کی مقدار بھی کافی زیادہ شامل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے ایک کارروائی کی جس میں ایک یمنی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک سعودی شہری کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں حضرات جعلی اشیاء جو کہ خاص طور پر جعلی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ غیر معیاری تھیں اور ایکسپائر تھیں، انہیں فروخت کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ دوستو، مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مقدس ترین مقام مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کی مرمت کا کام جاری ہے، اور بہت ساری جگہ پر پتھروں کی تبدیلی اور مرمت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حرمین شریف انتظامیہ کے سربراہ اور مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے مقام ابراہیم میں جاری کام کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ رمضان المبارک سے قبل مرمت کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مقام ابراہیم میں جاری مرمت میں بیرونی سنہری خول کا شیشہ تبدیل ہوگا، اس کے علاوہ سنہری خول چڑھایا جائے گا۔ مقام ابراہیم کی بنیاد میں سنگ مرمر کی تبدیلی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد کے مناسبت سے مسجد الحرام میں 21,000 نئے قالین بھی بچھائے گئے ہیں، جس کی خبر آلریڈی میں کل آپ حضرات سے شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو، مقام ابراہیم میں موجود پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں تعمیر کی تھیں، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جبکہ ان قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھایا گیا ہے۔ دوستو، جعلی ادویات فروخت کرنے، علاج میں غفلت کے باوجود ڈاکٹروں کو کنگ عبداللہ ہاسپٹل میں کام کرنے کی اجازت دینے جیسے معاملات نے مریضوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ اخبار کے مطابق صبح اسیر کے شہر بیشا کے کنگ عبداللہ جنرل ہاسپٹل کے 25% ڈاکٹروں پر علاج میں غفلت کے الزام کے تحت سفری پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن انہیں ہاسپٹل میں کام کرنے کی اجازت ہے۔ بیشا محکمہ صحت کی طرف سے متاثرہ مریضوں کی شکایت کا ازالہ کرنے اور ان کے کیسز کو تاخیر سے عدالت میں پیش کرنے پر شہریوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں کی سنگین غلطی سے مریضوں کی وفات بھی ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق شہریوں کی شکایت میں تفتیشی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ الزام ثابت ہونے تک ڈاکٹروں کو کام سے نہیں روکا جا سکتا ہے، البتہ احتیاطی طور پر ان ڈاکٹروں کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ جن ڈاکٹروں پر طبی غلطی کا الزام ہے انہی کا معاملہ واضح ہونے تک کام سے روک دینا بہتر ہے۔ طبی شکایت کے مطابق وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 3178 مختلف طبی شکایات ریکارڈ کی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹروں کی طرف سے جو صحیح سے تشخیص نہیں کی گئی اور ان سے غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے طبی غلطیاں ریاض، جبکہ دوسرے نمبر پر مکہ المکرمہ، تیسرے نمبر پر مشرقی ریجن شامل ہے۔ دوسری طرف ایک جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق سعودی عرب میں غیر قانونی ادویات کا کاروبار بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت بھرپور طریقے سے ایسے افراد کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے جو کہ اس طرح کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 224 ٹن کے قریب غیر قانونی ادویات کو ضبط کیا گیا ہے۔ محکمہ کسٹم کے ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اخبارات میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے قانون میں کسی بھی شخص کو غیر رجسٹرڈ ادویات لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسی ادویات کی درآمد میں پابندی ہے جس پر مطلوبہ معلومات اور اس کی قیمت تحریر نہیں ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، مگر کچھ اگلے دنوں میں بارشوں کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ بارشوں کا ایک نیا سلسلہ مملکت میں داخل ہو چکا ہے، جس سے اگلے ہفتے سے باقاعدہ بارشیں تسلسل کے ساتھ ہوں گی۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ نچلے علاقوں میں، نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں، بہت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔